بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایک لونڈی جو اپنی چوٹی میں خط چھپا کر لے کر جا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا، جس کی وجہ سے وہ لونڈی پکڑے گئی۔ چلیے ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ابو عمر بن صفی بن ہشام بن عبد مناف کی لونڈی سارہ مکہ مکرمہ سے چل کر مدینہ منورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ اس دن کی بات ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر لشکر کشی کی تیاری کر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، اے سارہ، کیا تو ہجرت کر کے آئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو مسلمان بن کر آئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر کیوں آئی ہو؟ اس نے جواب دیا، آپ لوگ اہل عیال، خاندان اور غلاموں والے تھے، چونکہ مجھے شدید حاجت لاحق ہوئی، اس لیے میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی تاکہ مجھے کچھ عطیہ مل جائے اور زیب تن کرنے کے لیے کپڑوں کا بندوبست ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اہل مکہ کے نوجوان تیرے درد کا مداح نہیں بن سکتے۔ یہ لونڈی مغنیہ یعنی گانے والی تھی، اس لیے آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ اس نے عرض کی، جنگ بدر کے بعد مجھے گھاس نہیں ڈالی گئی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس لونڈی کے لیے عطیات دینے پر ابھارا، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطیات سے نوازا اور اس کے لیے کپڑے مہیا کیے۔ اس کے بعد اس حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ اس لونڈی کے پاس آئے۔ یہ حاطب بن ابی بلتع بھی ان خلیل حضرات میں سے ایک تھے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور جنگی نقل و حرکت کا علم ہوتا تھا، چنانچہ انہوں نے اس لونڈی سارہ کو اہل مکہ کے لیے ایک رازدارانہ خط دیا اور اس ڈاک کو منزل تک پہنچانے کے لیے 10 دینار اور کچھ چادریں پیش کی۔ سارہ نے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کی پیشکش قبول کر لی اور خط لیا۔ خط کا عنوان کچھ اس طرح تھا، حاطب بن ابی بلتع کی جانب سے باشندگان مکہ کے نام، عرض ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر چڑھائی کرنے والے ہیں، اس لیے اس راہ ہمدردی میں نے تمہارے پاس یہ رازدارانہ خط بھیجنے کی جرأت کی۔ تم لوگ اپنی بچاؤ کے لیے ہوشیار ہو جاؤ۔ سارہ بڑی ہی تیز رفتار کے ساتھ مکے کو روانہ ہو گئی۔ شاید وہی اہل قریش سے حاطب بن ابی بلتع کی جانب سے پیش کردہ رقم سے کچھ زیادہ ہی امید لگائی ہوئی تھی۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے عرش سے فرش پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاطب بن ابی بلتع کے راز سے آگاہ کر دیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ کے ساتھ مجلس قائم کی، اور یوں مخاطب ہوئے، سب سے پہلے حاطب کی طرف سے اہل مکہ کو لکھا گیا خط حاصل کرنا ضروری ہے، پھر حاطب کے لیے سزا تجویز ہوگی کیونکہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کرنے کا جرم کیا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب، عمار بن یاسر، زبیر بن عوام، طلحہ، مقداد بن اسود اور ابو مرثد لیثی رضی اللہ عنہ کو سارہ کے پیچھے روانہ کیا۔ یہ تمام کے تمام شہ سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جاؤ، جب روزہ خواہ مدینے سے ہٹ کر ایک جگہ کا نام پہنچو گے تو وہاں تمہیں ہودج میں سوار ایک عورت ملے گی جس کے پاس مشرکین کے نام حاطب بن ابی بلتع کا لکھا ہوا ایک خط ہوگا۔ اس سے خط حاصل کر کے اس کا راستہ چھوڑ دینا۔ اگر خط تمہارے حوالے کرنے سے انکار کرے تو اس کی گردن مار دینا۔ شہ سواروں کا یہ قافلہ گھوڑوں کو مہمیز لگتا ہوا اور کوہ دشت عبور کرتا ہوا عورت سے اس جگہ جا ملا جس کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا، خط کہاں رکھا ہے؟ عورت نے اللہ کی قسم کھا کر انہیں بتایا کہ میرے پاس کسی قسم کا خط نہیں ہے۔ شہ سواروں نے اس کے سامان کی تلاشی لی لیکن خط نہیں ملا، چنانچہ واپس ہو جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ گویا ہوئے، اللہ کی قسم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ہمیں جھوٹی خبر دی اور نہ ہی ہمیں جھٹلانا چاہا۔ یہ جملہ کہتے ہوئے حضرت علی نے اپنی تلوار میان سے کھینچ لی اور لونڈی کو ڈانٹ کر کہا، چل خط نکال، ورنہ اللہ کی قسم میں تجھے ننگا کر کے چھوڑوں گا اور تیرے گردن اڑا دوں گا۔ جب لونڈی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تیور دیکھے تو کہنے لگی، آپ مجھ سے دور ہو جائے،
میں خط دیتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہٹ گئے۔ لونڈی نے اپنے کپڑے کی تہ سے خط نکال کر شہ سوارن کے حوالے کیا، چنانچہ انہوں نے اس کی راہ چھوڑ دی۔ یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتع کو بلا بھیجا۔ جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تجھے خط کا قصہ معلوم ہے؟ حاطب نے جواب دیا، ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تجھے اس جرم کا ارتکاب پر کس بات نے آمادہ کیا؟ حاطب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ کی قسم، اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو ترک کرنے کا ارادہ میرے حاشیے خیال میں بھی کبھی نہیں آیا، اور نہ مشرکین سے جدائی کے بعد ان کی محبت میرے قلب و جگر میں اپنی کوئی جگہ بنا سکی۔ تاہم چونکہ میں نے دیکھا کہ جتنے بھی مہاجرین ہیں ان کا کوئی نہ کوئی آدمی مکے میں موجود ہے جو ان کا دفاع کر سکتا ہے، لیکن میں ان کے درمیان اجنبی ہوں، جبکہ میرے خاندان والے انہی مشرکین کے درمیان ہیں، اس لیے مجھے اپنے اہل خانہ کے بارے میں خوف لاحق ہوا۔ چنانچہ میں نے قریش کو یہ مدد پہنچانی چاہی تاکہ وہ میرے خاندان کو مدافعت کر سکے، اور یہ بھی مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب ضرور مسلط کرے گا اور میرا یہ خط ان کے کچھ کام نہ آ سکے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کے بات کی تصدیق فرمائی اور انہیں معذور قرار دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جلال آیا اور بول اٹھے، یا رسول اللہ، آپ میری راہ چھوڑ دیں، میں اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما يدريك وعمر فلعل الله قد طلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم۔ اے عمر، تجھے کیا خبر، شاید اللہ نے بدری صحابی طرف کی جھانک کر فرمایا ہو، تم جو چاہو کرو، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دی ہوں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔